فیس پے نہیں کرنی ہوتی، ہمیں پاکٹ منی ملتی ہے۔ چکر آتے ہیں تو چڑیوں اوپر گول گول دائرے، بتایا کہ یہ سب کچھ فری ہوتا ہے۔ اب ہم دیو ہیں جنوں کے پیو ہیں۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک۔ کیسے آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے ولاگ میں ٹوٹل آپ میری روٹین دیکھیں گے کہ اسکول ڈیز میں یہاں پر روٹین کیسی ہوتی ہے، یا ایک جو اسٹوڈنٹ موم ہوتی ہے اس کی لائف کیسی ہوتی ہے، کیا کیا اسٹرگلز ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو میرے مصروف رہنے کی وجہ بھی پتہ چل جائے گی۔ میں آج کل تھوڑی بیزی رہتی ہوں، تو 2 دن بھی ولاگنگ نہ کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارا ٹائم ہو گیا آپ لوگوں سے ملے ہوئے، بات کیے ہوئے، اور آج بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کافی لمبے گیپ کے بعد ولاگ بن رہا ہے۔ تو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کچھ صبح کے ناشتے سے۔ تو بس صبح مجھے اپنے لیے، ہسبینڈ کے لیے بنانا ہوتا ہے، بچے سوئے ہوتے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا بنا کے سائڈ پہ رکھ جاتی ہوں۔ بٹ دا گڈ تھنگ از کہ آج کل میری کلاسز صبح 8 بجے سے سٹارٹ نہیں ہوتی ہیں۔ اس بار میں نے ٹائم ہی بڑا اچھا چنا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیسا ٹائم چلتا ہے۔ بٹ کلاس سٹارٹ ہوتی ہے 11:45 پہ، تو میں گھر سے نکلتی ہوں 10:45 پہ، کیونکہ گھر سے اسکول کا راستہ تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے بس پہ۔ ہمیں اپنا لنچ خود لے کے جانا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر پاکستانی کینٹینز نہیں ہوتی جہاں پر پکوڑے، سموسے مل سکے، چاٹ مل جائے، تو بس اپنی پیٹ پوجا کی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ ابھی میں سوچتی ہوں یہ کتنا آسان حل ہے، گھر سے پیسے لے کے جاؤ اور کینٹین سے آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی لے کے کھا سکتے ہیں۔ مطلب کیا لگژری لائف ہے نا وہاں پہ، اور دوستوں کے ساتھ گپیں ہانک کے اور ساتھ کھانے پینے کا وہ تو مزے ہی چھوڑ دینا، مطلب وہ تو کیا ہی مزے کی لائف تھی۔ اور ڈسپلن، اسکول چاہے کتنا ہی فیمس ہو ڈسپلن کے معاملے، لیکن اصل ڈسپلن تو کینٹین پہ نظر آتا تھا، جب دھکم پیل ہوتی تھی اور پتہ نہیں بیجز بھی سم ٹائم ہمارے کھو جاتے تھے، اور پھر بھی خوشیاں اتنی ہی جیسے ہم ہی کوئی دنیا فتح کر کے آئے ہیں۔ بھئی میں آج اسکول آ رہی ہوں تقریباً 7 مہینوں کے بعد، اور میں کہتی ہوں کہ یہ ٹائم کتنا جلدی گزرا، جو کہ میں اس بار چاہ رہی تھی یہ ٹائم تھوڑا آرام سے گزرے، اتنا ہی جلدی اس بار یہ ٹائم گزرا ہے۔ بس کیا کرے، ایسا لگتا ہے زندگی دوبارہ اسی موڑ پہ لے آئی ہے۔ اور ابھی یہ میرا پرانا کلاس روم، جس میں نے تھوڑی جھاتیاں بھی لگائیں کہ مجھے اپنی پرانی ٹیچر مل جائے، لیکن ان سے تو ملاقات نہیں ہوئی، اور نئی ٹیچر سے ملاقات ہو گئی۔ اینی وے فرسٹ ڈے تو انٹروڈکشن میں ہی گزر جاتا ہے اور تھوڑا بہت سسٹم سمجھانے میں۔ اس کے بعد ہمیں بریک ہو گئی، ہم نیچے آ کے کاجو کھانا سٹارٹ ہو گئی، کیونکہ بھئی دماغ بہت زیادہ خرچ ہو گیا تھا نا۔ آخر کو 7 مہینے بعد ہم نے اسکول کا منہ دیکھا ہے، تو تھکاوٹ تو ہونی ہے نا۔ اور بس پھر آخر کار آدھے گھنٹے کی بریک بھی ختم۔ اس کے بعد کلاس میں گئے، تھوڑا بہت انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ ہمیں ٹارچر کریں گے۔ جسٹ کڈنگ، مطلب ایگزامز وغیرہ لیں گے، بھئی ہمارے لیے تو وہ ٹارچر ہی ہو گیا نا۔ اس کے علاوہ ناول بھی بتایا کہ کون سا ناول ابھی ہم نے سلیبس میں پڑھنا ہے، اب اس کو آرڈر کریں گے گھر جا کے۔ اچھا، یہ جو اسکول کا نوٹس بورڈ ہے نا، یہ بڑے کام کی چیز ہے، یہاں پر ضرور آتے جاتے نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ اسکول سم ٹائم شارٹ کورسز کروا رہا ہوتا ہے جس کے لیے کوئی کرائٹیریا بھی مخصوص نہیں ہوتا۔ سم ٹائم اگر انہیں کوئی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ اس سے کم کرائٹیریا کر دیتے ہیں، تو اس پر ضرور دیکھنا چاہیے، بڑے کام کی چیزیں لگی ہوتی ہیں۔ لہٰذا صرف یہ ڈیکوریشن نہیں ہے، اس کو غور سے پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ اسکول سے نکلنے کے بعد میرا سیدھا دل کرتا ہے کہ میں گھر جاؤں، تھوڑی بہت گراسری جو راستے میں سے کرنی ہوتی ہے وہ کروں، اور بس گھر جانے والی کروں، اسپیشلی جب بچے گھر ہوں۔ ابھی آج کل میری ٹائمنگ ایک طرف سے اچھی ہے، مطلب صبح جانے والی اچھا ٹائم ہے، کیا بہت ارلی مارننگ نہیں جانا پڑتا، نہ اٹھنا پڑتا ہے، ٹینشن نہیں ہوتی۔ بٹ واپسی کا ٹائم تھوڑا ٹینشن دیتا ہے مجھے، کیونکہ ایمان مجھ سے پہلے ہی گھر آ جاتی ہے۔ بٹ آج تو مجھے بہت امپورٹنٹ کام تھا، اس لیے میں اس سلسلے میں آئی، اور وہیں پہ ساتھ ہی ایک مارکیٹ تھی، مطلب میں آئی تو موبیلیا سینٹر میں تھی، اور ساتھ جو گراسری کرنی تھی میں نے سوچا وہ بھی یہیں سے ہی کر لوں، تاکہ مجھے دوبارہ پھر کہیں پہ رکنا نہ پڑے۔ سیریسلی اسکول سے واپسی پہ اتنی تھکاوٹ ہوئی پڑی ہوتی ہے نا، مطلب ایک مائنڈ جو ہوتا ہے وہ بالکل فریش نہیں ہوتا، بس دل ہوتا ہے فٹافٹ گھر جائیں، فریش ہوں، اور ایک بار بچوں سے بھی ملاقات ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج کل مالمو کا ویدر بہت اچھا چل رہا ہے، ٹیمپریچر اسپیشلی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، 22 اچھا خاصا ٹیمپریچر ہے، یہاں پر 22 درجہ حرارت بھی اچھا خاصا فیل کرواتا ہے۔ دنیا کی ہر جاب آپ کو چھٹی دیتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی جاب ہے نا ماں اور بیوی کی، کہ اس میں سے کبھی آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ گھر آتے ساتھ ایمان کی فرمائش تھی فرائز کی، اور بیٹے نے بریانی کی فرمائش کی ہوئی تھی، تو بس پھر ہم ماں باپ بھی کافی زیادہ عجیب ہوتے ہیں نا، اسپیشلی مائیں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے، پتہ نہیں کل ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، تو چلو کوئی بات نہیں بھئی، ان کی خواہشیں پوری کر دو۔ اچھا، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا، کہ اگر دونوں بچوں کی اکٹھی فرمائشیں آ جاتی ہیں تو کسی ایک کی مان لو نا، تو دوسرا تانے دے کر ہی نا آپ کی جان کھا جائے گا۔ ایک کہتا ہے آپ دوسرے سے بہت پیار کرتی ہیں، اور دوسرا کہتا ہے آپ پہلے کی غلطیوں کو ہی نہیں دیکھتی، مجھے آپ ہر بات پہ کہتی ہیں۔
خیر انہیں دکھڑوں کے ساتھ ہم گھر سے نکل آتے ہیں اور پھر سے نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ اچھا، جب ہم لوگ ہائی اسکول میں تھے نا تو اتنے کو خوشحال ہوا کرتے تھے کیونکہ ہماری ٹیچر بھی بہت بیسٹ ٹیچر تھیں، تو پھر اوور آل سارا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بڑا خوشی کا ہوا کرتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے نائنتھ میں ایک سلوگن سا ہم لوگ لگایا کرتے تھے کہ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، اب ہم دیو ہیں جنوں کے پیو ہیں۔ بس اس کے اندر صرف خوشی کا معیار چیک کریں کیونکہ اس کہاوت کا نہ کوئی منہ نہ مت تھا، لیکن بس مزہ کرتی تھی۔ اور پیو سے مجھے یاد آیا کہ اصل پیو تو یہ جو ہمارے آج کل کے بچے ہیں نا وہ ہیں۔ اچھا، یہ جو سب آپ کو پیچھے سے نظر آ رہے ہیں ایک کیو میں کھڑے ہیں، تو یہ کسی لنگر خانے کے لیے نہیں کھڑے ہیں، ہم سب لوگ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ آن لائن اپلائی کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہاں پر سیشن سٹارٹ ہوتا ہے نا تو ہر اسٹوڈنٹ کو لیپ ٹاپ ملتا ہے کیونکہ اسکول کا کام سارا ڈیجیٹل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے، آپ یہ نہیں بھی لینا چاہتے ہیں تو اوکے، لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 99% یہ لیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی کروم بک ہوتی ہے اور اس کے اوپر تمام ایسی اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں جو اسکول کے کام کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ جو لوگ سویڈن سے باہر سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ یہ ٹوٹل فری ہوتے ہیں، ایجوکیشن بھی یہاں پر فری ہے اور یہ جو لیپ ٹاپ وغیرہ ملتے ہیں یہ بھی فری ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اسٹڈی کر رہے ہیں لیپ ٹاپ آپ کو ملے گا، لیکن جیسے ہی آپ کی ختم ہوگی تو آپ نے ایز اٹ از اس کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سب کچھ فری ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر فیس پے نہیں کرنی ہوتی بلکہ ہمیں پاکٹ منی ملتی ہے کیونکہ یہاں پر اسٹڈی کو جاب ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنے % والی اسٹڈی سلیکٹ کی ہے، لائک 50%، 75% اینڈ 100%، تو اسی لحاظ سے ہی پھر اسٹوڈنٹ فنڈ بھی ملتا ہے۔ اگزامپل، اگر ہم نے 50% اسٹڈی سلیکٹ کی ہے، لائک میں نے ابھی 50% سلیکٹ کیا ہے، تو یہ میرا 20 ویکس کا ہو گیا، تقریباً 5 مہینے بنتے ہیں، 5.5 مہینے۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں نے 50% سلیکٹ کی ہے تو میں کہیں اور کام بھی کر سکتی ہوں باقی ٹائم میں، اسی لیے جو اسٹوڈنٹ فنڈ ہوگا وہ بھی مجھے 50% ہی ملے گا۔ لائک پہلے میں 100% کرتی رہی ہوں تو مجھے فل اسٹوڈنٹ فنڈ دیا جاتا تھا، اس کا یہ مطلب تھا کہ میں ساتھ کوئی اور جاب نہیں کر سکتی ہوں، میں ٹوٹل ٹائم اپنا اسٹڈی کو ہی دے رہی ہوں۔ تو بس پھر اگر 100% اسٹڈی سلیکٹ کی جیسے کہ میں پہلے وہی کرتی رہی ہوں تو وہ پھر 10 ویکس کا سیشن ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو جو فنڈز ملتے ہیں اس کا جو آفیشیل نیم ہے وہ CSN ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو چینل پہ موجود ہے۔ اسٹوڈنٹس کو کیسے کیسے لون مل سکتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کون سی چیزوں کا اویل کر سکتے ہیں۔ لیکن بھائی پڑھائی بڑی مشکل ہے، سچ میں مجھے تو کافی زیادہ مشکل لگتی ہے کیونکہ ایک تو آپ جب اپنے ایک کنٹری سے پڑھ کے آ چکے ہوتے ہو، پھر دوبارہ سے آپ کو نئے سرے سے کرنا وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ان کی ایک پراپر ایجوکیشن لینا چاہتے ہو، لینگویج، اس کے بعد اپنا ہائی اسکول کالج، تو یہ بڑا لمبا ایک سیشن چل جاتا ہے پڑھائی کا۔ تو خیر اللہ اللہ کر کے سیکنڈ ڈے آف اسکول بھی گزر گیا اور اب ہم مڑ کے گھر آ گئے ہیں شاپنگ وغیرہ کی راستے میں سے، بیکاز یو نو گائز گروسری تو بہت مست ہے۔ اچھا ادھر باہر نا میرے بڈھے بڈھیاں سارے بیٹھے ہیں میرے پیارے پیارے کیوٹ سے بڈھے بڈھیاں، اور آتے جاتے اپنی فیملی کی طرح مطلب پوچھتے ہیں، ساری تفتیشیں کرتے ہیں، کہاں جا رہی ہو، کیا کر رہی ہو، آج کل کیا ہو رہا ہے۔ بس جب واپسی گھر کی طرف ہوتی ہے نا تو سارے کام سر کے اوپر ایسے منڈلاتے ہیں جیسے وہ کارٹونز میں دکھاتے ہیں نا، چکر آتے ہیں تو چڑیاں اوپر گول گول دائرے کاٹ رہی ہوتی ہیں، تو بس میرے سارے کام بھی ایسے ہی گول دائرے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ فائنلی ہمارا شیشہ فکس ہو گیا اور میں بڑی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس شیشے کو میں جتنے ہی زیادہ پیار سے لائی تھی نا، اور لانے میں نے جتنی پھرتیاں دکھائی تھی نا، اس سے زیادہ ٹائم اس نے لگوانے میں لے لیا۔ خیر گھر آؤ، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، سب سے پہلے فٹافٹ سے ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ ابھی ان دنوں میں تو ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں کے بعد ہماری ظہر کی نماز گھر آتے ہوئے لیٹ ہو جائے گی، اسی لیے پھر قضا پڑھنی پڑے گی۔ یا میری پھرتیاں چیک کر رہے ہیں، مطلب آتے ساتھ ہی نا، کیونکہ میرا گھر ایسے ہوا پڑا ہے جیسے کہ میدان جنگ، کیونکہ ہسبینڈ بھی میرے بعد جاتے ہیں، بچے گھر میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ گھر کا کیا حشر نشر ہونا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں ہوں ہی ایسی یا میری روٹین ایسی بن چکی ہے کہ جیسے میں اسکول سے آتی ہوں نا تو جسٹ چینج کر کے فریش ہو کے اور پھر میں مطلب ایک سیکنڈ بھی ریسٹ نہیں کرتی ہوں، بیٹھتی نہیں ہوں، فٹافٹ سے اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں، کیونکہ جیسے میں نے فیس واش کیا نا تو ساری جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے اور میں بالکل فریش ہو جاتی ہوں، انرجیٹک ہو جاتی ہوں ایک بار پھر سے۔ تو بس بھائی آپ کی بہن اسی طرح سے مصروف رہتی ہے، کچن صاف کیا، گھر بھی تھوڑا بہت ساتھ کلین کیا، ساتھ ہی میں نے آلو گوبھی بھی بنا دی، اب ساتھ آٹا گوندھ لوں گی۔ آٹا میں آپ کو بتایا کہ میں دودھ میں گوندھتی ہوں،
اور پھر میں اتنی انرجیٹک ہو گئی کہ میں نے کہا بس پھر آج تو کام آنے دو سارا اور ختم ہونے دو، کیونکہ میں نے یہ ساتھ ساتھ جو ہاتھ صاف کرنے والے رومال ہیں نا یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں پھر اکٹھا ہی اسے بھگو کے رکھوں گی، وہ بھی پھر دھو کے وہاں پہ ہیٹر پہ ڈالے۔ اور ساتھ ہماری گوبھی جو ہے وہ فائنل مراحل میں ہے، دھنیا وغیرہ ڈال کے اس کو گارنش کر لیں گے اینڈ دیٹس اٹ۔ کیونکہ جب کچن میں کھانا تیار ہوتا ہے نا تو لگتا ہے کہ سارے ضروری کام ہو چکے ہیں، اب آپ کوئی بھی ایکسٹرا کام اپنا لے سکتے ہیں۔ اور میری عادت ہے کہ روٹیاں ہمیشہ میں فریش بنا کے دیتی ہوں، ایک ہی بار بناتی ہوں سب فیملی کے لیے، بٹ فریش بناتی ہوں جب سب لوگ آ چکے ہوتے ہیں۔ بس سالن تیار ہو، آٹا وغیرہ گوندھ کے فریج میں رکھ دیا تو میرا کام ختم۔ یہ جو میں نے آج ڈریس پہنا ہوا ہے نا، یہ والا کلر میں نے بہت سالوں کے بعد پہنا ہے، مطلب مجھے خود بھی بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ سالوں کے بعد پہنا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایسے ہی فریش کلرز پہنتے تھے ہم لوگ۔ کیا بات ہے ہمارے پاکستانی ڈریسز کی، مطلب ایسے شاندار کلرز کے دیکھے ہوئے بھی آنکھیں جو ہے نا وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر تو اب جدھر نظر دوڑائیں گے نا صرف اور صرف بلیک نظر آتا ہے، سمر میں تھوڑا سا وائٹ نظر آتا ہے بٹ نہ ہونے کے برابر۔ بس پھر ایمان میڈم کو آلو گوبھی پسند نہیں تھی تو انہوں نے اپنا اور علاج سوچ لیا، اور اسی کے ساتھ ہی آج کی روٹین ہو رہی ہے ختم۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ جی، بائے بائے۔